اس کی دنیا میں کیسے اطمینان اور سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا سا انسان ہے اور چھوٹے سے اس کے اختیارات ہیں اور اس کے بندوں پر احسانات بھی کتنے ہوں گے، لیکن کوئی اس کے ساتھ بھی ناانصافی کرے اور اس کی حق تلفی کرے تو وہ سکون سے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اسے وہاں اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور کوئی بادشاہوں کی بادشاہ کی نافرمانی کرے اور پھر سکون اور اطمینان سے رہے، یہ چیز تو نہ آج تک ہم نے کہیں جھونپڑی میں دیکھی ہے نہ کوٹھی میں دیکھی، کہ اس محسن کی نعمتوں کی احسان فراموشی ہو اور اس کی نعمتوں میں رہ کر ناشکری اور نافرمانی ہو اور پھر کوئی زمین پر سکون سے رہتا ہو، پھر وہاں امن اور سلامتی ہو۔ تو اسلام نام ہے سراپا عدل کا، انصاف کا، کہ اللہ کے حق میں بھی انصاف، اس کی نعمتوں میں اس کی فرما برداری، اور اس کا دوسرا پہلو ہے مخلوق کے ساتھ بھی انصاف۔ مسلم ہے یا غیر مسلم، اپنا ہے یا بیگانہ، ظلم مسلمان کی زندگی میں گنجائش نہیں، انصاف، زیادتی نہیں، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث بننا، زیادتی کا باعث بننا، یہ مسلمانی میں اس کی گنجائش نہیں، اس ظلم کا اسلام میں گنجائش کوئی جگہ نہیں۔ عدل، انصاف، اللہ کے حق میں، مخلوق کے حق میں۔ بتائیے اگر یہ مخلوق کے حق میں عدل و انصاف آ جائے تو معاشرہ، سوسائٹی، گھر، زندگیاں، اطمینان، سکون، ہر ایک کو دوسرے سے راحت مل جائے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہر ایک دوسرے سے تکلیف میں رہتا ہے، جہاں حق تلفی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، وہاں کسی کو اطمینان نہیں ملتا، ہر شخص دوسرے سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسلام تو سراپا عدل ہے، سراپا امن ہے، سراپا سلامتی ہے، سراپا اطمینان اور سکون کی دولت ہے۔ عدل نہیں، انصاف نہیں، تو مخلوق کے حق میں انصاف۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں تو سب سے زیادہ انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسوٹی دے دی اور مسلمانوں کو بتایا کہ تم اپنی زندگی اس پہ لے کے آؤ گے تو انصاف پسند ہوگے، ورنہ ظلم کا ارتکاب تم بھی کر رہے ہو۔ کسوٹی یہ دی کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو رویہ اور جو طرز عمل اور جو گفتگو اور جو زبان تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ ہے انصاف۔ جو رویہ، جو طرز عمل، جو لین دین کا انداز، جو زبان کی گفتگو، جو لب و لہجہ جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی اپنی بھائی کے لیے پسند کر لو، یہ انصاف ہے۔ ہمارے ہاں پیمانے مختلف ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور چاہت ہے، یہی تو ناانصافی ہے، یہی تو ظلم ہے۔ اور جہاں یہ ظلم ہوگا وہاں اطمینان نہیں ہوگا، وہاں انتشار ہوگا، وہاں بدامنی ہوگی، وہاں اطمینان نہیں رہے گا، وہاں سکون نہیں رہے گا۔ گھر کی دہلیز ہی دیکھ لیں، اگر وہاں یہ انصاف نہ ہو وہاں سلامتی نہیں رہتی، وہاں اطمینان نہیں رہتا، تو پوری قومی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، سوسائٹی کی سطح پہ، انسانیت کی سطح پہ ہے، اگر یہ ناانصافیاں ہیں تو پھر سلامتی بھی کوئی نہیں۔ تو دنیا کو اگر کوئی امن اور سلامتی اور اطمینان دے سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اور ایک دور تھا مسلمان اس امن اور سلامتی کا نگہبان تھا اور اس امن اور سلامتی کا محافظ تھا، لیکن جب اس کی دائرہ زندگی سے اسلام، انصاف نکلا، اسلام نکلا، تو آج ساری دنیا میں یہ خود ظلم کا شکار ہے۔ کہاں یہ دنیا میں امن اور سلامتی کا علمبردار تھا، محافظ تھا،
جب یہ اس کی اپنی زندگی سے اسلام اور انصاف نکلا تو آج یہ خود دنیا بھر میں ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا شکار ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں امن اور سلامتی کا راستہ صرف ایک ہے، وہ اسلام کی طرز زندگی ہے۔ اگر میں اپنی دائرہ زندگی کے اندر بھی اس کا آغاز کر دوں تو یہ انعام اور یہ میٹھا پھل ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ آج کی اس عید کی نشست میں اگر ہم دل سے تہہ کر کے جائیں، ایک طرف اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ، مغفرت کے فیصلے، معافی کا اعلان، اور دوسرا ہم بھی عزم اور عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد اللہ کے حق میں بھی زندگی انصاف کی رہے گی اور اس کے نعمتوں میں اس کی فرما برداری رہے گی، اور میری ذات مخلوق خدا کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی، زیادتی اور ظلم کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ راحت کا باعث اور اطمینان کا باعث اور عدل و انصاف کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عید کی نماز ہے، چونکہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو ہم اس کو عرض کر دیتے ہیں۔ عید کی یہ 2 رکعتیں واجب ہیں، شکرانے کے ہیں، واجب ہیں، دل میں نیت کافی ہے۔ 2 رکعت شکرانہ واجب۔ اس میں پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اس تکبیر تحریمہ ہے۔ اس تکبیر کے بعد ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ ایک تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر فاتحہ ہوگی، قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے حسب معمول۔ پھر دوسری رکعت کا آغاز حسب معمول، فاتحہ، قرات۔ جب قرات مکمل ہو جائے گی پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع اور پھر سجدے اور پھر التحیات اور پھر دعا، اور اس کے بعد خطبہ۔ جس طرح نماز پڑھنا ہے اسی طرح اس خطبے کو بھی اطمینان اور سکون اور احترام کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صفیں درست فرمائے، دیکھ لیا جائے۔